منگنی کیا ہے اسلام کی نظر میں، جسے ہم اور آپ انگیجمنٹ کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت کے لیے مشہور و معروف علماء کرام کی تقریریں اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے والے ہیں، جیسے شیخ رضا اللہ عبد الکریم حفظہ اللہ، شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، شیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ اور برادر فیض۔ اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ آیا شادی سے قبل منگنی کرنا سنت ہے، ضروری ہے، واجب ہے، بدعت ہے یا رسم و رواج ہے، جس میں ہم اور آپ مسلمان لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بڑے شان و شوقت سے کرتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو کو ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ ایک رسم جو خاص طور پر پائی جاتی ہے، اور آپ کو بتا دوں وہ رسم اس کو رسم کی شکل دے دی گئی ہے، ورنہ اصل میں رسم نہیں تھی، وہ ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن اسے رسم کی شکل میں ڈھال دیا گیا۔ آج سنت نہ جانے کہاں چھپ گئی، سنت چھپ گئی، کھو گئی، دب کر کے رہ گئی، رسم اس کے اوپر حاوی ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مگنی۔ مگنی جس کو عربی زبان میں خطبہ کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں پیغام نکاح کہا جاتا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں پیغام نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے اور مگنی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دیکھا جائے، رشتے کے بارے میں پیشکش کی جائے، میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بیٹی سے، آپ کے بہن سے، آپ کے گھر کی فلاں خاتون اور بچی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پیغام نکاح بھیجنا، اگر وہاں سے موافقہ ہو جائے، پھر اس کے بعد عقد نکاح ہو جائے، تو پھر وہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ یہ ہے خطبہ۔ خطبہ دین اسلام کے اندر ہے، شریعت کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے۔ یہ تو ہے سنت، لیکن اب رسم نے کتنا اس پر گھیرا بندی کر ڈالی، اللہ اکبر۔ یہ خطبہ اور منگنی یہ مختصر چیز ہے، ایک سے دو ملاقات ہوتی ہے، ایک سے دو ملاقات ہوتی ہے، لڑکے والے یا لڑکے اور گھر لڑکی کے سرپرست کے ساتھ، اس کے ولی کے ساتھ میں، اور دیکھنے دکھانے کی بات آتی ہے، اور اس کے بعد رشتہ یا تو طے ہو جاتا ہے اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منظور نہیں ہوتا ہے تو طے نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں اس مگنی کو کتنا بھاری بھرکم بنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس مگنی کو یہ جو بات چیت ہے، یعنی پیغام نکاح بھیجنا اور منظوری لینے کے مسئلے میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہال بک کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے میرے بھائی اتنا خرچہ ہوتا ہے، اتنے کپڑے خریدے جاتے ہیں، اتنے بڑے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ رسم و رواج کیے جاتے ہیں، اتنی بڑی دعوت کی جاتی ہے، اتنا پیسہ اس کے پیچھے خرچ ہوتا ہے کہ غریب لڑکیوں کے نکاح آج بھی کئی ایک اس سے کیے جا سکتے ہیں میرے بھائی۔ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بیچ میں بھی یہ سب چلتا ہے، ہم آپ بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، کم یا زیادہ۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا۔ اب اس کے پیچھے سونے کی انگوٹھی ہے، انگوٹھی پہنائی جائے گی، اب اس میں کتنا منکر آ گیا۔ ایک تو سونے کی انگوٹھی، اگر وہ مثال کے طور پر آدھے تولے ایک تولے کی ہو تو 15,000 20,000 30,000 35,000 کا خرچہ ایک تو الگ ہے، اس کے علاوہ مٹھائیاں کئی ہزار کی، کپڑے کئی ہزار کے، ہال کی بکنگ میں کئی ہزار روپے، اس کے بعد سینکڑوں لوگوں کی 200-300 لوگوں کی دعوتیں دی جاتی، اس کے پیچھے کتنا پیسہ۔ اس کے بعد میرے بھائی یہ جو سونا اور سونے کی انگوٹھی جس کو دبلا عربی میں کہتے ہیں، یہ جو دولہے کو لا کر کے پہنایا جاتا ہے، وہ مرد ہے یا خاتون، مرد ہے یا عورت؟ مرد کے لیے سونا حرام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں پر سونا رکھا اور ریشم رکھا، اور آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، یہ ریشم بھی حرام ہے، یہ سونا بھی مردوں پر حرام ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس کو ایک سنت کو رسم کی شکل دے دی گئی۔ سنت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ایک رسم کی شکل ہے، اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ آج کل جو منگنیوں پہ شادی کے برابر خرچ ہو جاتا ہے اور جو رسوم ہوتی ہے، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ شادی سے پہلے منگنی ہوتی ہے اور منگنی پہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے لگ جاتا ہے۔ اچھا، تجربے کی بات ہے، جس منگنی پہ جتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے اتنی جلدی ٹوٹتی ہے، جتنی وہ سادگی سے کام چلتا ہے اتنی جلدی وہ پروان چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو رسوم منگنی کے نام پہ اب معاشرے میں رواج پا رہی ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ اسلام کی تعلیم، اسلام تو بڑی سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔
مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں انارکلی سے گزر رہا تو وہاں پہ کپڑوں کی تیار کپڑوں کی دکان پہ بورڈ لگا ہوا کرائے پہ لہنگا دستیاب ہے, نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا. بھائی سارے پنگے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کرائے پہ برتن لے کے آئیں, کرائے پہ کپڑے لے کر آئیں, اور یہ کس کو دکھانا ہے؟ یہ سارا طریقہ کس کا ہے؟ یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے؟ اسلام سادگی کی تعلیم دیتا ہے, اور جتنی سادگی زیادہ ہو اتنے تعلقات دیر پا ہوتے ہیں, اور جتنے یہ بناوٹی چیزیں زیادہ ہو اتنی لڑائی جلدی شروع ہوتی ہے. تیری شادی پہ اتنا خرچ ہوا تھا, میں نے اتنا ادھار پکڑا تھا, وہیں سے لڑائی شروع ہوئی اور وہ ہوتے ہوتے طلاق پہ جا کر ختم ہو گئی. اپنے یہاں ایک رسم ہے منہ دکھائی کی رسم. اب آپ لوگوں کے یہاں منہ دکھائی کی رسم ہے کہ نہیں یہ پتا نہیں ہے, صحیح بول رہے ہیں. منہ دکھائی کی رسم میں اس میں بھی کھانا پکتا ہے. منہ دکھائی کی رسم میں ہوٹل میں دکھاتے ہیں. منہ دکھائی کی رسم میں فوٹو دکھاتے ہیں. منہ دکھائی کی رسم میں جس کی شادی ہے وہ بھی دیکھتا ہے, اور جس کی شادی نہیں ہے وہ بھی دیکھتا ہے. اب فوٹو میں کالی کلوٹی کو بھی گوری بنا دیتے ہیں, اور گوری کو بھی اور گوری بنا دیتے ہیں. ہائٹ اگر چھوٹی ہو تو بڑی بنا دیتے ہیں, اور ہائٹ موٹی ہو یعنی دیکھنے میں موٹی ہو اس کو دبلی بنا دیتے ہیں, پتلی بنا دیتے ہیں, اور پتلی ہے تو اس کو میڈیم بنا دیتے ہیں. چل رہا ہے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ منہ دکھائی میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ خرچ ہو رہا ہے, ہاں ہو رہا ہے بھائی, ہو رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ کیسا ہے, وہ لوگ کیسے منہ دیکھتے تھے, یعنی شادی ہے کیسے منہ دیکھتے تھے. اس لیے آپ لوگوں کو بھی صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا. بات تو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ شادی سے قبل منگنی کرنا یہ ضروری نہیں, سنت نہیں, واجب نہیں, بلکہ بدعات و خرافات اور رسم و رواج میں شامل ہے. مزید وضاحت کے لیے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں. اس کو آج ہم رسم بول رہے یا منگنی بول رہے یا بات چیت بول رہے. اب اس رسم کے لیے ایک دن طے کر لے کے آٹو بھر آدمیوں کو لے کے جانا, یا نہیں تو کیا ہے آج آٹو کیا ہے بھائی, لاریوں کے لاریاں, بسوں کی بسیں بات کر لے کے جا رہے, 100 200 آدمی خالی رسم میں چلے جا رہے. اور رسم کے بھی کارڈ چھپ رہے آج کل, معلوم ہے بڑے بڑے فنکشن ہال بک کر رہے, کس کے لیے؟ رسم کہتے. پھر وہ رسم میں اب وہ تمام چیزیں, اب ان کے رسموں میں 2-4 غریبوں کی شادیاں چلے جاتے نکل جاتی, ایسے رسم میں پیسے خرچ کر رہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو یہ جو رسم بول کے کرتے ہیں نا, یہ کیسا کرنا ہے؟ اب اسلامی طریقہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. اسلامی طریقہ یہ ہے رسم کا, جو ذمہ دار لڑکی والوں کے طرف سے, خاندان میں کوئی بڑے ہیں ذمہ داری اٹھانے والے ہیں, لڑکی کے طرف سے, لڑکے کے طرف سے 1-2 آدمی, 1-2 وہاں سے 1-2 یہاں سے, 4-5 آدمی, زیادہ سے زیادہ 7-8 آدمی مل کر بیٹھے ایک جگہ, کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے, بیٹھے صرف کیا ہے ڈیٹ اور تاریخ وغیرہ طے کر لینے کے لیے کب ہوتا تو بہتر رہتا. وہ بیٹھک میں صرف اتنی بات ہوگی, کیا کب طے کریں گے, کون سی جگہ ہمارا نکاح ہوگا, کون سے ٹائم پر کر لینا ہے, یہ طے کرنے کے لیے, تاریخ مقرر کرنے کے لیے ایک 4-5 آدمی بیٹھ کر طے کریں گے, ہو گیا بس اتنا. اس کے لیے بڑی دعوتیں, یہاں سے لوگوں کو لے کے جانا, وہاں سے لوگوں کو لے کے آ کے کھلانا, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا, یہ فضول خرچی میں آتا. یہ فضول خرچی کا میں بعد میں بولوں گا. اور پھر یہ رسم کے نام پر کیا کیا کرتے. اب یہ رسم کے نام پر پھر بچی کو چوڑیاں لے کے جانا, چپل لے کے جانا, رنگ لے کے جانا, اس کے لیے اس کو واچ لے کے آنا, ہاں اس کو سندل لگانا, اس کو توال ڈالنا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ سب بدعت ہے, یہ سب غلط ہے. کسی کا کچھ نہیں, کوئی رسم نہیں منہ میٹھا کرنا ہے, پھولا ڈال کے یہ کر کے وہ کر کے نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف کیا ہوگا, تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگ بیٹھیں گے, تاریخ مقرر کر لیے, اگر کھانا کھلانے کی گنجائش ہے تو وہ 2-4 آدمی جو گھر کو آئے ان کو عام طور پر جیسے مہمان آتے ویسا کھانا کھلا کے چائے پلا کے بھیج دیں گے, بس اتنا. نکاح سے پہلے منگنی کی رسم کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ تمام بدعات میں نکاح کو سستا اور سادہ کیجیے. تو یہ تمام بدعات ہیں. منگنی کی رسم, منگنی وہ تو رسم بولتے ہیں, تاریخ کا رسم, ہلدی کا رسم, مہندی کا رسم, اور پتہ نہیں کیا کیا رسم. اللہ رحم کرے کہ شادی تو غائب ہے اور رسم چالو, اور پورے جھگڑے رسموں میں ہوتے ہیں. شادی میں کوئی جھگڑا نہیں, یہ رسم میں پھپھو کو یہ ہو گیا, پھپھو ناراض چلے گئے, آلو کو یہ بول دی, آلو اٹھ کے چلے گئے, چچی کا ایسا ہو گیا, اس کا فلاں ہو گیا, ساس گر کے پڑ گئے ہمارے, ان کا فلاں یہ ہو گیا. یہ سب رسومات میں ہوتا ہے, شادی میں نہیں ہوتے یہ سب چیز. کیونکہ جب آپ غیر شرعی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو
फिर वो बहुत नुकसान होता है इंसान। तो मंगनी की रस्म, वो रिश्ता तय हो रहा, फिर एक आलिम साहब भी आते हैं, खुतबा निकाह का ऐसा पढ़ते बोलते आज इन दोनों ने मंगनी, अरे खुतबा कहते नहीं, शादी का होता है, मंगनी का खुतबा बोले, उनको अपना चाहिए तो मंगनी खुतबे कर रहे हैं, ठीक, मंगनी का खुतबा ये दुरुस्त। मंगनी असल में हमारे यहाँ एक रस्म है, शरीयत ने तो उसको नहीं रखा है, हमारे यहाँ का रिवाज हो गया है। और रिवाज करने के लिए नहीं होते, छोड़ने के लिए होते हैं। हमें रिवाजों का बंदा नहीं बनना चाहिए। रिवाजों से जहां तक मुमकिन हो सके परहेज करना चाहिए, समाज को उससे बचाना चाहिए। मंगनी इतनी खर्चीली हो रही है, इतने एहतमाम से की जाती है कि अच्छी खासी शादियां इतने खर्चे वाली नहीं होती जितना खर्चा मंगनी में उठ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इन तमाम उलमाए किराम की तकरीरों से बात खुलकर सामने आ गई कि शादी से कबल मंगनी करना ये वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, बल्कि बिदात व खुराफात और रस्म व रिवाज में शामिल है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि ऐसे फजूल और रस्म व रिवाज और बिदात व खुराफात वाले कामों से परहेज करें। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हम सबों को ऐसे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।